ہیں تو اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اس کی مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے، ٹیم کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہونا چاہیے، آپ بجٹ کیسے مینیج کرتے ہیں، پروڈکٹ کیسے بناتے ہیں، اپنی کمپنی کو آپ جو ہے وہ بڑے لیول تک کیسے لے کے جاتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی اس کو کیسے بناتے ہیں، یہ ساری چیز بیٹا اس میں ڈسکس ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو اس کا بیٹا سارا اسٹرکچر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے وہ ورک کرے گی وہ بیٹا یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج. سر یہ سبطین کون ایڈ ہو گیا؟ آپ کا ہوگا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بھائی ہم یہ اس دن بھی آ گیا تھا شاید. سبطین نہیں ہے کوئی بھی نو سر ہے نہیں سر جی، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے سر، کوئی بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. اچھا ہاں پینڈے سے میں 1 منٹ ادھر آ گیا ہوں، میں چلو آ گیا ابھی بیٹا بس. ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کرا دو. ہاں اچھا ہمارے پاس بیٹا انٹروڈکشن ہے سافٹ ویئر ہاؤس کا، یہ کیا ہوتا ہے. میں آ گیا بس مور پہ. اس کے بعد جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس میں کیا کیا چیز، اناٹومی میں ہوتا ہے بیسیکلی اسٹرکچر ہوتا ہے، ساخت ہوتا ہی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی. تو یہاں پہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہاؤس ایز اے آرگنائزیشن ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. کمپنی ہے، اس کے بعد اسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ مینجمنٹ آف اسٹاف ہے، اسٹاف کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. 1 پروڈیوسنگ دا منٹ میں بجٹ، آ گیا بجٹ بس. آپ تو کس کہاں طریقے پہ سے کھڑا بناتے ہے؟ ہیں. سر اس کو باہر نکال دیں میٹنگ سے، جو بھی ہے شوٹ آ رہا ہے، تو کہاں پہ ہے؟ ریکارڈنگ میں بھی آ رہا ہے. کرو یار اس طرح. سبطین ہے نا؟ جی سر. اوکے کلیئر اب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروڈیوسنگ آف بجٹ ہے، مانیٹرنگ فائنینشیل پرفارمنس ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے فائنینشیل، اپنے ریونیوز، اپنے ایکسپینسز کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے. لانگ ٹرم سے مراد یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بڑے عرصے تک سروائیو کر سکتے ہیں، بڑے عرصے تک اپنے جو ہے پروجیکٹس اگر بڑے آ گئے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں. اس کو بیٹا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اب یہاں پر ایک کمپنی ہم کرتے ہیں، ایک فرضی بیٹا ہائپوتھیٹیکل کمپنی ہے، ایک فرضی ہے، ہم نے ایک فرض کر لی کوئی کمپنی ہے جس کا نام ہے سائنائٹ. سائنائٹ کمپنی ہے، سافٹ ویئر لمیٹڈ ہے، واز فاؤنڈیڈ سم 10 years ago بائی 4 friends. یہ ساری چیزیں بیٹا ہم سپوزیشن میں لے کر چل رہے ہیں. ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو کہ 10 سال پہلے بنی اور 4 دوستوں نے مل کر بنائی. جیسا کہ آپ ماشاءاللہ جیسے گروپ میں ہیں تو آپ 3 4 یا 5 7 لڑکے جو ہے مل کر ایک کمپنی بنا لیتے ہیں، ویسے یہ کمپنی بنائی گئی ہے. آل 4 آر ممبرز آف بورڈ ڈائریکٹرز. یہ سارے کے سارے دوست جو ہیں بورڈ ڈائریکٹرز بھی ہیں، یعنی کہ اس کے آنر آپ کہہ لیں. along with 2 other who were ریکروٹیڈ لیٹر. 2 اور لوگ بھی انہوں نے بعد میں جو ہے ساتھ میں ملا لیے. اب یہ ہو سکتا ہے وہ شیئر بیسس پہ یا انویسٹ لاس کی بیسس پہ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ میں ایڈجسٹ کیوں. بیسک یہ 4 ہی ہیں. ٹھیک ہے. دا کمپنی اسپیشلائزز ان پروڈکشن آف bespoke سافٹ ویئر. اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا بیٹا bespoke. bespoke سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسٹم بلڈ ہوتے ہیں، جو اس کا آپ کو آرڈر ملتا ہے اور آپ بناتے ہیں.
ایک ہمارے پاس پیکیج سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ کسٹم بیلڈ سافٹ ویئر ہوتے ہیں. انہیں bespoke سافٹ ویئر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کسی کمپنی کا یا کسی بینک کا کوئی بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہمیں اپنی کمپنی کے لیے یا بینک کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر بنا دیں, اس کے ساتھ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کی طے ہو جاتی ہیں اور آپ سافٹ ویئر بنا کے اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کا آپ کو آرڈر ملتا ہے, چاہے ویب سائٹ ہے, چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہے, یا کوئی آپ کے پاس ویسے اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے جو کہ کسی کسٹمر کی خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں bespoke سافٹ ویئر فار کلائنٹ ہو ڈیمانڈ ورک آف ہائی کوالٹی. ٹھیک ہے, آپ کی جو کمپنی ہے وہ اچھے کوالٹی کے جو ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ بناتی ہے اور اس لحاظ سے اس ایریا میں یا اس کمیونٹی میں فیمس ہے اچھی کوالٹی کی وجہ سے. سائنائڈ ہیڈ آفس ان لندن, اس کا جو مین آفس ہے وہ لندن ہے. ادر آفیسز آر مانچسٹر ہے اور ڈیلفٹ ہے اور نیدرلینڈ ہے. یہ مختلف جگہ ہے, یورپین مختلف بیٹا یہ جگہ ہے یورپ میں, تو وہاں پہ اس کے جو ہے نا مختلف آفیسز ہیں. ہم نے جو ہے وہ جغرافیکل بھی دیکھا تھا کہ کس طرح جغرافیائی لحاظ سے مختلف جگہوں پہ جو لوکیٹڈ ہوتے ہیں آفس, اس لحاظ سے یہ ایک کمپنی کو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا ایک اپنا اسٹرکچر مائک آف میوٹ آرگنائزیشن. کرو, کنتا اپنا مائک میوٹ کرو. اوکے, مانچسٹر ہے اور ڈیلفٹ ہے اور نیدرلینڈ ہے, یہاں پہ اس کے جو ہے نا آفیسز وغیرہ ہیں. ہم نے جغرافیائی لحاظ سے پہلے کیا تھا جب ہم آرگنائزیشن کا اسٹرکچر پڑھ رہے تھے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ایک آفس ایک لوکیشن پہ ہے, دوسرا آفس دوسری جگہ پہ ہے, تیسری جگہ پہ ہے, اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ لندن میں بنایا گیا ہے اور باقی کوئی مانچسٹر میں ہے اور کوئی اس طریقے سے نیدرلینڈ وغیرہ میں ہے. اب اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں کمپنی کا, تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپنی کا چیئرمین. اب بورڈ آف ڈائریکٹر ہے نا آپ کے پاس 4 ہیں, تو اس میں سے چاروں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا چیئرمین کون بنے گا, تو اس میں سے ایک بندے کو وہ چیئرمین بنا دیتے ہیں جو کہ سارے کمپنی کے اختیارات لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں بھی وہ سب سے کنسلٹ بھی کرتا ہوگا, لیکن جو مین ہیڈ ہوتا ہے, جو مین ڈیل کرتا ہے, وہ ایک ہی اس میں سے ہے بندہ ہے. اس کے بعد ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. چیئرمین کے بعد کیا آ جاتا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر آ جاتا ہے, اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے نیچے جو ہے نا یہ مختلف قسم کے آپ کے پاس کیٹیگریز آ جاتی ہیں, جس میں آپ کے پاس فائنینشیل ڈائریکٹر آ جاتا ہے, آپریشنل ڈائریکٹر آ جاتا ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈائریکٹر آ جاتا ہے, ٹیکنیکل ڈائریکٹر آ جاتا ہے, اوورسیز ڈائریکٹر آ جاتا ہے. اب اگر ہم آپریشنل ڈائریکٹرز کے نیچے دیکھیں تو اس کے آگے جو ہے وہ پرسنل آ جاتے ہیں. پرسنل کسے کہتے ہیں بیٹا, وہ لوگ جو کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بیٹا پرسنل. پروجیکٹس آ جاتے ہیں. بیسیکلی یہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, کس طریقے سے لوگوں سے جو ہے کام لینا ہے, کون سے پروجیکٹ پہ کون کیا کام کر رہا ہے, یہ آپریشنل ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے. فائنینشیل ڈائریکٹر کیا کرتا ہے, اس کا بیٹا یہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, کتنی ہماری سیلز آ رہی ہے, کیا ہم بجٹ کے اندر کام کر رہے ہیں جو ہمیں الوکیٹ کیا گیا تھا, اور کیا ہماری کمپنی کا سائز جو ہے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, یا ہمارے پاس جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا سائز کیا ہے. سیلز اور مارکیٹنگ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے سیلز اور مارکیٹنگ کا, تو وہ جو پروڈکٹس ہوتی ہے اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں مختلف چینلز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ایڈز کے تھرو, اور ساتھ میں اس کے سیلز بھی کرتے ہیں کہ اس کو کہاں کہاں پہ انہوں نے سپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹیکنیکل سٹاف کا کیا کام ہوتا ہے, ٹیکنیکل ڈائریکٹر کا کیا کام ہوتا ہے, یہ بیٹا جتنی بھی ٹیکنیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے سٹاف کو. فار ایگزامپل انہیں کسی قسم کی نیو ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے, اسکینرز کی یا کوئی مشینری کی, یا پھر انہیں جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے کسی پروجیکٹرز وغیرہ کی, تو اس کے لیے بھی یہ کام کرے گا ٹیکنیکل ڈائریکٹر. اور اس کے علاوہ اگر ان کو جو ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے یا انہیں کوئی نئے کورسز یا کوئی نئی چیز جو ہے امپلیمنٹ کرنی ہے تمام سٹاف ممبرس پہ, یا انہیں ان کے جو نالج ہے انہینس کرنے کے لیے, تو وہ ورک شاپس وغیرہ کا ارینجمنٹ بھی یہی کراتا ہے. پھر جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں یا کہیں پہ بھی اپنے نمائندے ریپریزنٹیٹیو کانفرنس وغیرہ کے لیے بھیجنے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی کمپنی کی یا اپنے پروڈکٹس کی تھوڑی بہت تشہیر کر سکیں, تو یہ کام بھی ٹیکنیکل کا ہوتا ہے. اب دوسرا آ جاتا ہے اوورسیز.
اوورسیز کا کام کیا ہوتا ہے ڈائریکٹر کا کہ وہ جو دوسرے جغرافیائی علاقوں میں، جیسا کہ اگر ان کا مین آفس ہے لندن میں، تو لندن کے علاوہ مانچسٹر وغیرہ میں جو ہے یا نیدرلینڈ میں جو ان کے آفیسز ہیں، ان کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اس کی کوآرڈینیشنز وغیرہ چلتی رہتی ہے کہ کام کیسا ہو رہا ہے اور رقم کیا آ رہے ہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کو وہ ڈیل کرتا ہے. اگر ہمارے پاس آپریشن اسی طریقے سے آ جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس میں کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کتنا کام ہو گیا ہے، کتنا ہے باقی، اور اسی طریقے سے پرسنل کے لحاظ سے کہ کون کیا کام کر رہا ہے اور کتنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، کس سٹیج پہ آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اور کوئی اگر ان کو باہر سے کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مثال طور پر ایک پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہمیں 12 آدمی چاہیے لیکن ہمارے پاس 10 موجود ہے، تو 2 آدمی اس کو باہر سے لے کے آنے کے لیے بھی اس کو کام کرنا پڑے گا. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹا آپریشن ڈائریکٹر. The operation director is responsible for all the revenue earning operations of the company. کمپنی سے جتنا بھی بیسک ریونیو کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، جنریٹ وہ ہو رہا ہے جو کہ کمپنی میں سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے ٹیمز وغیرہ ہیں جو سافٹ ویئر بلڈ کر رہی ہیں یا اس پہ ورک کر رہے ہیں یا اپڈیٹ کر رہی ہیں، وہی آپ کا ریونیو بیسیکلی جنریٹ کر رہے ہیں. It is his job to ensure that all projects are completed satisfactorily. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کو یقین دہانی کراتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے کام ہو رہے ہیں، پروجیکٹس ہو رہے ہیں، وہ تسلی بخش طریقے سے مکمل ہو رہے ہیں، کہیں اس میں لوپ ہول یا کہیں سے کوئی فالس پرابلمز وغیرہ نہیں اس میں جنریٹ ہو رہی. ایک اور اس کا کام ہوتا ہے اینڈ ریسورسز آر اویلیبل ٹو کیری آؤٹ دا پروجیکٹس دیٹ دا کمپنی ونس. کمپنی ونس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، کوئی ٹینڈرز ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ پرچیز کرتے ہیں، اسی طریقے سے پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنی اپنی جو ہے وہ بتاتی ہیں ڈیمانڈز وغیرہ، تو اس پروجیکٹس کو بھی بیٹا لینا پڑتا ہے. جو پروجیکٹس آپ حاصل کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پروجیکٹس ہم کمپنی نے ون کیے ہیں. مثال کے طور پر میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ HBL بینک ہے ہمارے پاس، تو اس نے کہا ہے کہ جی میں اپنی جو ہے اینڈرائڈ ایپ جو ہے وہ بنوانا چاہتا ہوں. تو وہ 3-4 کمپنیز کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنے پرپوزل بتاتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، آپ کتنے کا بنا کے دیں گے. وہ سارا اسٹیمیٹ کر کے جو ہے مختلف کمپنیز اس کو دیتے ہیں، تو جو اس کو سوٹیبل لگتا ہے اس کو وہ جو ہے پروجیکٹ وہ دے دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ کمپنی ہے وہ پروجیکٹ ون کر لیتی ہے. تو اس میں کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پروجیکٹس آتے ہیں اس کے لحاظ سے جتنے بھی آپ کو ریسورسز ہوتی ہے، چاہے وہ مین پاور ہے، چاہے آپ کو سسٹمز ہیں، چاہے آپ کو ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے، تو وہ سارا کا سارا پرووائڈ کر کے دے گا آپریشنل ڈائریکٹر. دا پرسنل رپورٹس ٹو ہم. پرسنل وہی جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، ڈیزائنرز ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ رپورٹس کرتے رہتے ہیں کہ ان کا کام کس لیول پہ ہو چکا ہے اور کتنا کام جو ہے ابھی مزید انہوں نے کرنا ہے. اب ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی طرف آ جاتے ہیں. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دا ٹیکنیکل ڈائریکٹر رسپانسبل فار کوالٹی مینجمنٹ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالٹی چیک کرتا ہے، جب وہ اس کے سافٹ ویئر بن جاتے ہیں تو اس کو آگے پرووائڈ کر دی جاتے ہیں. وہ اس کی چیک کرتا ہے کہ یہ کام پراپر کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی ہینگ یا کہیں پہ کوئی باگز وغیرہ تو نہیں آ رہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مزید یہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کام کو جو ہے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے اپنی کمپنی میں جو ہے زیادہ پروجیکٹس ہم لا سکتے ہیں. مارکیٹنگ ایٹ ٹیکنیکل لیول پہ مارکیٹنگ کم، جیسے کہ ارینجنگ فار اسٹاف ٹو گیو دا پیپرز ایٹ کانفرنسز. ٹھیک ہے، کہ کوئی کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے لحاظ سے تیار کرنا یا ان کے کوئی پیپرز وغیرہ ان کو ڈیلیور کرنا، یا پھر کسی کو بھیجنا کسی کانفرنس میں کہ فلاں جگہ پہ آپ جائیں. اب مختلف قسم کی نا بعض اوقات جو ہوتی ہیں وہ نمائشیں وغیرہ لگتی ہیں یا کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ جا کر اپنے پروڈکٹس وغیرہ کی نمائش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹس، اس میں یہ خوبیاں ہیں. یا کوئی اس طریقے سے IT وغیرہ کی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہے وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجتے ہیں، وہ پھر کمپنی کی ساری جو ہے ڈیٹیلس وغیرہ شیئر کرتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے کلائنٹس وہ انکریز کریں. تو وہاں پہ اگر ان کی کچھ چیزیں مطلب شیئر ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ایک آدھ کلائنٹ بھی مل جاتا ہے تو پھر ان کی ایسا ایسا چین بنتی جاتی ہے. وہ کلائنٹ آ جاتا ہے، اس کو کام پسند آتا ہے، 2-4 اور ریفر کرے گا، اگر ان کو پسند آ جاتا ہے وہ اور کچھ ریفر کریں. اس طریقے سے نیٹ ورک بڑھتا جاتا ہے ان کا. تو سب سے پہلے اس کا جو ہے آپ کوالٹی یہ چیک کرتے ہیں کہ جو کوالٹی ہماری ہونی چاہیے وہ ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مارکیٹنگ کے ساتھ آ جاتا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ.
ٹیکنیکل ٹریننگ ہمارے پاس آ جائے. ٹریننگ جیسا کہ اگر مثال کے طور پر اب ایک ویژول اسٹوڈیو کا ورژن ہے, سپوز 2019 ہے, اب 2020 یا 21 کا ایک نیا ورژن آ گیا ہے, اس کو کچھ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ورک شاپ کی ضرورت ہے, تو آپ وہ ورک شاپ جو ہے ارینج کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ جو ہے پرانے سافٹ ویئر کے جو ہے وہ ورژن یوز کر رہے ہیں اور آپ اپ ڈیٹڈ آ گئے ہیں, یا نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, یا جس لینگویج میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں نئے کچھ فنکشن ایڈ کر دیے گئے ہیں, تو ان کی ٹریننگ کی اگر انہیں ضرورت ہے تو وہ بھی کون پرووائڈ کرے گا؟ ٹیکنیکل ڈائریکٹری پرووائڈ کرے گا. As a purpose to training in, say, project management or presentational skills, which are the responsibility of the personal function. جو لوگوں کے مطلب امپلائی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ٹیکنیکل لحاظ سے, اسکلس کے لحاظ سے, پریزنٹیشن کے لحاظ سے, وہ کون پوری کرتا ہے؟ ٹیکنیکل ڈائریکٹر استعمال جو ہے یہ کام کرتا ہے سارے. سینائڈ آرگنائزیشن کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تھوڑا سا اس کا, تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. شو دا ایلیمنٹس آف آل 3 آف دا ٹائپس آرگنائزیشن اسٹرکچر. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہمارے پاس فنکشنل ڈویژن آف رسپانسبلٹی ہے, اس کے بعد ہے جغرافیکل ایلیمنٹ ہے, اس کے بعد ہے سینٹرلائز اینڈ ڈی سینٹرلائز ہے. یہ ہم نے سارے تقریباً یہ کیے تھے لاسٹ ٹائم جب ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر اسٹڈی کر رہے تھے. سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز بھی کیا تھا, جغرافیکل ایلیمنٹ بھی کیا تھا, فنکشنل ڈویژن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کس کس کو کیا کیا کام جو ہے آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینٹرلائز اینڈ ڈی سینٹرلائز ہیز اے لٹل میننگ. سینٹرلائز پالیسیز اینڈ دا procedures are widely used, but they have usually been developed within one part of the company and have been adopted by journal. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. اب ہمارا ان کے جو کمپنی ہے سائنائڈ کمپنی آرگنائزیشن ہے, اس کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے؟ لندن میں ہے. اب لندن میں کوئی پالیسی بنائی گئی ہے کہ ہم نے جو ہے کلائنٹ سے جہاں پہ سپوز 4000 ہم چارج کر رہے تھے ان کو, تو ہم اس کو 450 یا 4500 جو ہے چارج کریں گے. اب یہاں پہ یہ ڈیسیجن کیا گیا مین جگہ پہ لندن میں. اب اس کو باقی جگہوں پہ بھی اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو باقی جگہوں پہ بھی جو ہے جو دوسرے ان کے سب آفیسز ہیں جغرافیائی لحاظ سے, ان کو بھی وہ بتا دیں گے کہ اب جو ہماری نئی پالیسیز ہے یہ اپ ڈیٹ کی گئی ہے. اب یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ یعنی کہ مین جگہ پہ وہ ڈیسیجن بنائے جاتے ہیں اور پھر دوسری جگہ پہ وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے سینٹرلائز کا. ہم نے سینٹرلائز کا پہلے بھی ایک آپ کو بتایا تھا, یونیورسٹی کا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. اور جو ڈی سینٹرلائز ہے کہ وہ جو لوکل لیول پہ جو ہے فیصلے وغیرہ کرتے ہیں, جیسا کہ کال سینٹر وغیرہ میں خود ہی وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کلائنٹس وغیرہ بنانے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. تو ڈی سینٹرلائز جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ بہت کم لیول پہ ہوتے ہیں, زیادہ تر جو ہوتے ہیں سینٹرلائز ہی ہوتے ہیں. جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا مین پارٹ ہے, مین باڈی ہے, وہ یہ سارے ڈیسیجن لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ پورے آفیسز میں یا مختلف جگہوں پہ اس کی برانچز ہیں تو وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. Centralized versus decentralized. In theory, of staff have a sense of belonging to a group and regard their group managers as the managers who is permanently responsible for their career in the company. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گروپ سے بلونگ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر کا گروپ ہے, اس میں ڈیزائنر ہے, یا پھر اس کے پاس بیک اینڈ ڈیولپر ہے, یا اس کے پاس ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہے. تو یہ جو ہے ایک پورا گروپ بناتے ہیں. اب یہ گروپ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیریئر کے لحاظ سے بھی کہ وہ جو چیز پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ ایکوریٹ طریقے سے ان ٹائم اس کو جو ہے نا وہ آگے پرووائڈ کرے گا. اگر ہم دیکھیں پریکٹس, بیکاز پروجیکٹس آفن ریکوائرز دا ایکسپرٹیز فرام مور دین ون گروپ, staff often find that themselves working on a projects for groups other than the one to which they belongs. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 10 گروپ کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ. مثال طور پر ایک انڈرائڈ پہ کر رہا ہے, ایک ویب سائٹس پہ کر رہا ہے, ایک آپ کا جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہا ہے, ایک گیمز پہ کر رہا ہے. مختلف جو مطلب گروپس بنے ہوئے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مور دین ون گروپ پہ بھی کام کر رہے ہوں. کہ اب جو ہے مثال کے طور پر جو آپ کا ویب کا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر, ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑی سی رسپانسبلٹی اینڈرائڈ کی بھی آ جائے,
کہ وہ بھی اپنے ساتھ میں ڈیزائن کر لے. تو ایسا بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہوتا ہے کہ گروپس کے جو بندے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ پروجیکٹس جو ہیں ان ٹائم جو ہے وہ بلڈ ہو. In a company of size of cyanide, the distinction between centralized and decentralized has a little meaning. ٹھیک ہے, سینٹرلائز اور ان میں جو فرق کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. زیادہ تر ہمارے پاس سینٹرلائز ہو. سینٹرلائز پالیسیز اینڈ دا پروسیجرز آر وائڈلی یوزڈ بٹ دے آر have usually been developed within one part of the company and have been adopted to the other. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ ایک جگہ پہ وہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور دوسری جگہوں پہ ان کو جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. مینجمنٹ آف اسٹاف ہے کہ اسٹاف کس طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں. نیو امپلائیز ورسز اولڈ امپلائیز. اچھا, جو پرانے امپلائیز ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ جو ہے نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو وہ شروع میں جو ایز اے آؤٹ سائڈر ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آؤٹ سائڈرز ہیں. ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنی ہے وہ تقریباً 10 سال سے کام کر رہی ہے اور اس میں کچھ امپلائیز ہیں جو کہ 10 سال سے ہی اس کے ساتھ ہیں. اب اس نے جو ہے 10 سال کے بعد اس نے کوئی ریکروٹمنٹ کی ہے اور نئے لوگ انہوں نے جو ہے بھرتی کیے ہیں, تو وہ ان کو نظر میں آؤٹ سائڈرز ہوں گے. اب ہمارے پاس ہے اسٹاف کے پرائزل کیا ہوتے ہیں. امپلائیز اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا کمپنی ور پراپرلی ریکارڈڈ. اسٹاف کے لحاظ سے اپرائزلس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کس طریقے سے اس کو پروموشن دیتے ہیں, کس طریقے سے اس کو بونس دیتے ہیں, کس طریقے سے اس کو ایکسٹرا سیلری وغیرہ ملتی ہے. تو یہ کس بیس پہ ہوتا ہے کہ ان کا جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک امجد ہے وہ فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرتا ہے, لے آؤٹ بناتا ہے. پورے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے جتنے لے آؤٹ بنائے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو بڑے پسند آئے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ کے کچھ سافٹ ویئر بھی صرف لے آؤٹ کی بنیاد پر آپ کے سیل آؤٹ ہوئے ہیں. پھر اس کی ٹائمنگ آپ دیکھتے ہیں, یہ ٹائمنگ پہ وہ ٹائم پہ سافٹ ویئر ایک تو وہ ڈیزائن ڈیولپ کر کے دے دیتا ہے, چھٹیاں بھی اس کی کم ہے, ریگولر آ رہا ہے, کام کے ساتھ بھی سنسیئر ہے, لوگوں کے ساتھ ٹیم ممبر بھی اچھا ہے. تو اس کی ساری کارکردگی جو ہوتی ہے وہ منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کیا ہو رہی ہوتی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. جب سال کے اگلے سال جب شروع ہوتا ہے نیا سال, تو اس کی جب وہ بونس یا اس کا جو ہے انکریمنٹ یا اس کی جو پروموشن ہوتی ہے وہ اسی ریکارڈ کی بیس پر جو ہے پروموشن ہوتی ہے. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے امپلائیز اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنز ٹو دا کمپنی ور پراپرلی ریکارڈڈ. اسٹاف knew what was expected of them and what they needed to achieve in order to gain promotion. ٹھیک ہے, کہ اسٹاف کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی ہے ان سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, ان کمپنی کی ان سے کیا توقعات وابستہ ہیں کہ وہ ان کی توقعات پہ پورا اترے تاکہ ان کو جو ہے نا پروموشن مل سکے. Proper plans for training and career development were made and regularly reviewed. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو کیریئر, ظاہر ہے جو وہاں پہ ڈیولپرز آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کا جو کیریئر آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہو, بیسیکلی جو وہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہ ان کا کیریئر ہی بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, ان کے وہ ایکسپیرینس ہی کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے 1 سال کا 2 سال کا 5 سال کا ایکسپیرینس جو ہے بیسیکلی ان کا کیریئر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے مقصد کے لیے آپ جو ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے ٹریننگ آپ نے دینی ہے, کس طریقے سے آپ نے جو پلانس ارینج کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس مینجمنٹ کا جو اسٹاف کو مینیج اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر انہیں کسی قسم کی جو ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ٹریننگ آپ پرووائڈ کریں, کسی قسم کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ پرووائڈ کریں, اور اس کو ریگولر ریویوڈ کرتے رہیں. یعنی کہ آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ چیک کرتے رہیں کہ اگر کوئی چیز انہیں مزید ضرورت ہے یا ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ان کو آپ گریجولی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہیں. Employees were aware of company's opinion of their performance. امپلائیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی جو ہے ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے. مثال کے طور پر ایک امجد ہے اور ایک علی ہے, دونوں ورک کر رہے ہیں. اب امجد جو ہے وہ لیٹ بھی آتا ہے اور کام بھی جو ہے وہ کبھی دے دیا کبھی لیٹ کر دیا. اس کے مقابلے میں علی جو ہے ہر کام میں جو ہے وہ بہتر ہے. تو کمپنی کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ علی کو پریفر کر رہے ہیں اور امجد کو جو ہے نا اگنور کر رہی ہے. مے بی اس کو جو ہے زیادہ اس کے مسئلے مسائل ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فائر بھی کر دے.
اب یہ چیز جو آ جاتی ہے آپ کی مینجمنٹ میں آتی ہے کہ آپ نے اسٹاف کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو سے جو ہے وہ کام لینا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ وہ کمپنی سے خوش بھی رہیں اور کام بھی آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دیں۔ اب پروڈیوسنگ دا بجٹ، اب بجٹ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ اسٹاف ان دا کمپنی آر براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو، ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ٹیکنیکل اور ریونیو ارننگ اسٹاف، اور دوسرا ہوتا ہے نان ریونیو ارننگ اسٹاف۔ اب ریونیو کون سا جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نان ریونیو ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پاس ہو گئے اکاؤنٹنٹ ہو گیا یا مینیجرز ہو گئے، جو کہ پرسنلی طور پر کسی سافٹ ویئر پہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ دوسرا جو اس کا سٹاف ہوتا ہے مینیجرل لیول پہ آ گیا، یا پھر دوسرا آفس بوائے ہو گیا یا پی این وغیرہ ہو گئے، یہ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے ریونیو صرف پروڈیوس کر رہے ہوتے ٹیکنیکل۔ اور دوسرا ہمارے پاس نان ریونیو آ جاتا ہے، جنریٹنگ ہوتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا مینیجرل لیول پہ آ گیا یا دوسرے تیسرے آ گئے آپ کے پاس۔ بوتھ ریکوائرز دا ڈفرنٹ کیپیٹل ٹو ورک، کام کرنے کے لیے دونوں کو سرمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی سیلریز وغیرہ کے لحاظ سے، یا کوئی اکوپمنٹ کے لحاظ سے، یا کوئی چیز یا کوئی سسٹم نیا لگوانا پڑ جا سکتا ہے، کوئی فرنیچرز وغیرہ آپ کو پرچیز کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں منگوانی پڑ سکتی ہے، یا آپ کو اے سی وغیرہ یا پھر یو پی ایس وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ آپ کو وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو اس کو مینیج کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ بجٹ میں ساری چیزیں ڈکلیئر کی جاتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھے کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بجٹ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی بجٹ کے پیسے کم ہی ہوتے ہیں، کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ بجٹ سے کوئی پیسے بچ جائے، ہمیشہ کم ہی ہو جاتے ہیں بجٹ سے، کیونکہ اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے جس کا آپ کو کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اچانک اے سی خراب ہو گئے، ایک اے سی خراب ہو گیا، اب آپ نے وہ بجٹ میں مینشن نہیں کیا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو ایکسپینسز آ سکتے ہیں۔ یا کوئی اچانک جو ہے وہ آپ کا کمپنی کا جو مین بندہ تھا یا کوئی ڈیزائنر تھا وہ اچانک چلا جاتا ہے، نیا اپوائنٹ کرتے ہوں، لیکن اس کی سیلری اس سے کافی زیادہ دینی پڑ جاتی ہے، یا آپ کے سسٹم کریش ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بجٹ میں موسٹلی کاؤنٹ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے بجٹ ڈسٹرب رہتا ہے۔ ایک آئیڈیا آپ لگا دیتے ہیں کہ تقریباً اتنا آ جائے گا، اگرچہ مسلینیس ایکسپینسز بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا اس کو فلفل نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک ہمارے پاس ریونیو ارننگ ہے اور دوسرا نان ریونیو ارننگ سٹاف ہے، دونوں کو ہمیں جو ہے کیپٹل یعنی کہ سرمایہ اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے۔ مانیٹرنگ دا فائنینشیل پرفارمنس، جو آپ کے جتنے بھی لین دین کے معاملات ہیں اس کو آپ جو ہے نا وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ سائنائڈس پرفارمنس اگینسٹ دا بجٹ شوڈ ان پرنسپل بی اسٹریٹ فارورڈ کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی بجٹ آپ کا بنایا گیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں، اس کے کوشش کریں کہ دائیں بائیں نہ ہوں۔ ایچ منتھ دا انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز انڈر دا ویریس ہیڈس آر کمپیئرڈ، ہر مہینے کے جتنے بھی آپ کے پاس اخراجات آتے ہیں اور ویریس ہیڈ سے مراد یہ ہے کہ مختلف گروپس اگر آپ کے سپوز کام کر رہے ہیں تو ان کو حساب سے آپ دیکھیں، مختلف کمپنیز آپ کی کام کر رہی ہیں، جیسے کہ کچھ آپ کے یہاں پہ ہیں، کچھ آپ کے لندن میں ہیں، کچھ کہیں اور پہ ہیں، تو ان کے لحاظ سے آپ کیا کرتے ہیں، ان کو مینیج کریں۔ اور اس کے بعد ہے بیٹا آپ کی میں ذرا اٹینڈنس لے لوں۔ اچھا جی، each month the company and the expenditure under the various heads are compared and
कंपेयर ये किया जाता है कि कितने पैसे आए और कितने गए, फिर उसके मुताबिक पिछले मंथ कितने आए, अगले मंथ कितने आए, यानी कि हर मंथली जो है उसका कंपैरिजन किया जाता है। इफ़ सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड, कि उसमें अगर बहुत ज़्यादा तगय्युर और तबद्दुल आ जाता है, यानी उस पे तब्दीली ज़्यादा आ जाती है, यानी कि अखराजात कहीं ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू की निस्बत, या रेवेन्यू अचानक ही कहीं ज़्यादा हो जाते हैं अखराजात की निस्बत, तो उसके मुताबिक जो है ना उसको आप एक्शन लेते हैं कि उसके ऊपर हमें कौन-सा जो है काम करना चाहिए, ताकि हमारी जो बजट है वो डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो और एक स्मूथली चले। In practice, this simple procedures presents many difficulties. अगरचे ये है, हमें हर चीज़ सादा सी लगती है, लेकिन इसमें काफ़ी जो है मसले मसाइल आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन से। To monitor financial performance, company focused on cost and revenue, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड सेल्स। अब हम वन बाय वन देखते हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू को देखते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग को देखते हैं और सेल्स को देखते हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है? अ मेजर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द रैंडम फ्लक्चुएशंस themselves, द प्रोडक्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एनुअल बजट एंड स्टाफ हायरिंग। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि जो है हमारे पास 10 लोगों का स्टाफ और आपको ज़रूरत पड़ गई कि हमें 5 और चाहिए, तो ज़ाहिर है जब आप 5 और हायर करेंगे तो उनको सैलरीज़ वगैरह भी देनी पड़ेंगी, तो उसमें आपके जो है ये डिस्टर्बेंस आ सकती है। लार्ज प्रोजेक्ट काज द डेविएशन इन बजट्स, आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट ले लेते हैं जो कि 2 माह में 3 माह में ख़त्म नहीं होते, तो जितने ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे उतना ही आपको कॉस्ट उसकी ज़्यादा पड़ती जाएगी। फिर सेकंड जो होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी जाता है, आप जब उसको डिलीवर करते हैं तो इन टाइम आपको चेक नहीं मिलते, इन टाइम आपको जो उसकी अमाउंट नहीं मिल पाती, तो ये भी एक बजट की डेविएशन की सूरत हाल हो सकती है। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, फिक्स्ड प्राइस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोजेक्ट्स, अच्छा एक फिक्स्ड होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं। फिक्स प्राइस का होता है कि उसने लमसम इतने पैसे दे देने हैं। वेरिएबल ये है कि कुछ मंथ के बाद वो पैसे आपको जब इंस्टॉलमेंट में पैसे आपको देता रहेगा, जब जब तक वो यूज़ करता रहेगा पैसे आपको देता रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप आईडीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका लाइसेंस इस्तेमाल करना पड़ता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसको फिर पैसे आपको देने पड़ते हैं हर साल बाद या 2 साल बाद, जो भी आपने प्लान्स चूज़ किए होते हैं। तो इस तरीके से वो जो होता है वो फिक्स नहीं होता। जब फिक्स जो होता है कि आपने एक दफ़ा दे दिया और फॉर एवर वो उसका ही है वो, उसके बाद आपने पैसे नहीं उस पे चार्ज करने। तो फिक्स्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बाज़ औक़ात एस्टिमेशन में आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 माह में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो 2 माह में ख़त्म नहीं हो पाता, 3 माह 4 माह तक चला जाता है। तो उसके लिहाज से भी आपको जो है ना वो बजट आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो जितने भी ये चीज़ें हैं, ये बजट को आपको डेविएट करती हैं। सेकंड हमारे पास है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज इन मॉनिटरिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, साइनाइड आल्सो ट्राइज टू मॉनिटर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, क्या आपके पास 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन सबको वन बाय वन जो है आप एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे जो है वो हमारा प्रॉब्लम रेज हो रहा है, ताकि उसको जो है वो फाइंड आउट किया जाए और पॉइंट आउट करने के बाद उसको जो है वो सॉल्व किया जाए थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम में मिसाल तो आप 4 प्रोजेक्ट्स हैं और हर एक पे आप देख रहे हैं कि कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसके मुताबिक आप उसको डील करते हैं। The costs and the revenue of each projects are calculated each month, and the cumulative gross margin, cumulative gross margin का मतलब ये होता है कि पहले मंथ में कितना हुआ, दूसरे मंथ में कितना हुआ, तीसरे मंथ में कितना हुआ, उन सबको आप ऐड करते जाते हैं। ये हमारे पास जो है कम्युलेटिव ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू टू द डेट ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि आपका वो प्रोजेक्ट बात करें 6 माह में पूरा हो रहा है, तो वो पहले माह से लेकर 6 माह तक मंथ बाय मंथ जितने भी आपके हुए हैं वो टोटल कम्युलेटिव आप जो है उसको डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मिसाल तौर पर आपके 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिहाज से एक का रेवेन्यू हो सकता है 10% हो, एक का 50% हो, एक का 5% हो। टोटल रेवेन्यू में पार्टिसिपेट कितना हो रहा है, तो उसको आप रेवेन्यू जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। इन प्रैक्टिस दिस सिस्टम डज नॉट वर्क वेल। इस तरीके से ये मतलब रियल लाइफ में जो है इस तरीके से ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हर्डल्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अजम्पशन होती हैं फ्यूचर की बेस पे वो एक अंदाज़ा होता है, कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती, तो इस वजह से ये जो है रियल वर्ल्ड में
اتنا اچھے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتا. سیلز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. The budget increases in revenue drives partly from the increased charge rates, partly from a better staff utilization, and partly from an increased number of staff. ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ آپ اسٹاف سے کچھ اس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جہاں 6 گھنٹے کام کرتے تھے وہ 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, یا پھر آپ کے اگر پروجیکٹس زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کو اوور ٹائم پہ آپ کیا کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا پارٹلی طور پر 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی آپ کا حساب بنتا ہے اس سے آپ جو ہے ان کو آپ زیادہ پے کرتے ہیں تاکہ وہ کام پراپر کر سکیں. یعنی کہ اگر ایک پروجیکٹ ہے وہ فرض کریں کہ آپ نے ایک کلائنٹ کو دینا ہے 1 ماہ کے اندر اندر, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جو سٹاف ہے وہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو 8 گھنٹے کے لحاظ سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ 1.5 ماہ تک جو ہے کام 1.5 ماہ میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کو یا تو سٹاف اور ہائر کریں گے اس ٹائم کے لیے, ایکسٹرا ٹائم کے لیے. مثال طور پر اگر 9 سے 10 9 سے اگر 5 بجے تک اگر آپ کا ایک سٹاف کام کرتا ہے, وہ جب چلا جاتا ہے تو پھر نیا سٹاف آپ ہائر کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا جو بھی ہے آپ کا حساب ہے کہ اس کو آپ ہائر کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا کام کرے, یا پھر اسی سٹاف کو آپ ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اوور ٹائم پہ کام کریں. تو اس طریقے سے ایک ہوتا ہے. آل دیز فیکٹرز آر انفلوئنسڈ بائی دا فارورڈ سیل پوزیشنز that is by the staff required and the rates earned on the work to which the company is committed in the coming month. کہ آپ نے جو آنے والے مہینوں میں کام کرنا ہے اس کے لحاظ سے یہ سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. Two reports are used for assigning and monitoring the sales position. 2 قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کنفرمڈ سیلز رپورٹ, ایک ہوتی ہے سیلز پروسپیکٹ رپورٹ. کنفرم ہوتی ہے کہ اتنی ہماری سیلز ہو جانی ہے, اور سیلز پروسپیکٹس ہوتی ہے کہ یہ اندازہ آپ لگاتے ہو. The confirmed sales report shows that each grade of number of staff in that grade who are committed to contract in each of the following 12 months and the total expected revenue from the grade in each month. آپ گریڈنگ کر دیتے ہو سٹاف کے لحاظ سے, پروجیکٹس کے لحاظ سے کہ اس پروجیکٹ کا گریڈ مثال طور پر ایک ہے 1 ملین کا پروجیکٹ, اس کا گریڈ A کر دیتے ہو. ایک آپ کے پاس 5 ملین کا, اس کا گریڈ B کر دیتے ہو. ایک آپ کے پاس 10 ملین کا. اس طریقے سے جو ہے اس کے ریونیو کے بیس پہ اس کی گریڈنگ کر دیتے ہو. تو اس گریڈ کی بیس پہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ کام کتنا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیلز پروسپیکٹس کے لحاظ سے شوز دا فار ایچ سیلز پروسپیکٹ دا potential value of the sales, its likelihood and likely start date. کہ start date سے لے کر end تک ہمارے پاس کتنا کام ہو چکا ہے یا ہو جائے گا, یہ آپ کا اندازہ ہوتا ہے. لانگ ٹرم اگر ہم پلاننگ کریں تو اسٹریٹجک پلاننگ آپ کے پاس فیوچر کی ہو سکتی ہے, اور ابیلٹی ٹو پلانس دا اسٹریٹجیکل اور ٹو اچیو دا اسٹریٹجک بیہیویئر آبجیکٹیوز ان دا ہیلمارکس ٹو آف ویل رن سکسیزفل کمپنیز. لانگ ٹرم کی پلاننگ آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم لمبے عرصے تک کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ جتنا بھی آپ پروگرام بناتے ہیں, منصوبہ بندی بناتے ہیں. Strategic planning is cyanide has two related aspects. First is to identify the appropriate long-term goals کہ لمبے عرصے تک کون کون سے اس کے جو ہے وہ مقاصد ہونے چاہیے. دوسرا second is to identify the formula